دوستوں کو سلام۔ ہمارا موضوع ہے ہائیبرڈ جنگ۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں جنگ ہے، ہائیبرڈ وار ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں جنگ نہیں ہے۔ تو یہ گلوبل وار ہے، بڑی وار ہے۔ اس پر ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ اس جنگ کے کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، فریق کیا ہیں، اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ آج میں آپ کو 1987 کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ 1987 تاریخ کا اہم، بہت اہم سال تھا۔ اس سال پاکستان اور روس میں ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق طے پایا کہ روس اپنی فوج افغانستان سے نکال لے گا۔ اس معاہدے پر پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے سائن کیے تھے۔ ضیاء الحق خوش نہیں تھا۔ اسلام آباد میں خلائی مخلوق نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ضیاء الحق خلائی مخلوق کا بندہ تھا۔ ڈالر آ رہے تھے، وہ محمد خان جونیجو سے ناراض ہو گیا اور اس نے اس کو برخاست کر دیا۔ 1987 میں ایک اہم رپورٹ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے تھنک ٹینک نے تیار کی اور امریکہ کی حکومت کو پیش کی۔ اس تھنک ٹینک نے اس رپورٹ میں کیا بتایا؟ وہ رپورٹ مجھے ایک دوست کے ذریعے ملی تھی اور میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ 4 جلدوں پر وہ تھیسس تھا جو کیلیفورنیا یونیورسٹی کے تھنک ٹینک نے بنایا تھا۔ تھیسس کیا تھا؟ تھیسس یہ تھا کہ اب جو قومی ریاستیں ہیں ان کو توڑ دیا جائے۔ اس سے پہلے قومی ریاست جدید ریاست کہلاتی تھی اور قومی سرمایہ دار طبقے کی ریاست تھی، آئینی ریاست تھی، اور اس ریاست میں مختلف ثقافتوں، زبانوں، مذہبوں کے لوگ ایک آئین کے تحت ایک ریاست کے شہری تھے۔ یہ جیوگرافیکل ریاست تھی جو انگریزوں نے بنائی تھی، جو یورپ کے سامراجی جب دوسری عالمی جنگ کے بعد یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہوئے تھے تو وہ
कौमी रियासतें बना गए थे। जियोग्राफिकल कौमी रियासत में जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और दीगर सूबे शामिल थे। अब जो नया थीसिस आया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें कहा गया कि अब इन रियासतों को तोड़ा जाए, और तोड़ने का तरीका ये है कि इन रियासतों में लसानी, मजहबी, कौमी और जो भी तजादात हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए, और इस नए थीसिस के मुताबिक नई रियासत का नाम तजवीज़ किया गया सकाफ़ती रियासत, कल्चरल नेशन। तो फिर क्या हुआ? फिर 1991 में कोल्ड वार ख़त्म हो गई और खलाई मखलूक ने कौमी रियासतों पर हमला कर दिया। पहला हमला इराक़ पर था, और ये जंग जारी है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग है। इस पर अगली मुलाकात में बात करेंगे। शुक्रिया।